ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کا سکے اور ہر قسم کا سامان موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن راستے میں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اسے مدینہ کے پاس گزرنا لازمی تھا، اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ کیوں نہ ایک منٹ مسلمان قافلہ لوٹ رہے تھے، مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں؟ وہ بھی رمضان کے مہینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی میں۔ یہ ہو بھی نہیں سکتا، معاملہ لوٹنے کے لیے نہیں تھا، بدلہ لینے کے لیے تھا۔ کیسے سمجھاتا؟ اصل میں جنگ بدر سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو آپ نے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے سوائے ان کپڑوں سے جو انہیں پہنے ہوئے تھے۔ مکے والوں نے انہیں عوضہ دلانے کے لیے ان سے ساری چیزیں، زمینیں، سب سامان چھین لیا، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سامان وہ تھا جو مکہ سے مسلمانوں سے لوٹا ہوا تھا۔ تو مسلمان لوٹ کی تلاش میں نہیں تھے، بدلہ لینے کی تلاش میں تھے، اپنے سے لوٹی ہوئی سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان اس قافلہ کا ہے، یہ ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھیجوایا کہ مکہ والا فل سپیڈ اس قافلے مدد کے لیے پہنچے۔ یہ خط والا شخص مکہ کو پہنچا تو وہ کعبہ کو جا کر اپنے اونٹ کا کان اور ناک کاٹ دیے، اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے ایمرجنسی دکھانے کے لیے ایک رواج تھا۔ بس مسلمانوں کا فوج آلریڈی قافلے روکنے کے لیے نکل چکے تھے۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ تو قاصد نے کہا کہ 313 ہوں گے کم بیش۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 لوگ لے کے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کتنے گھوڑے تھے؟ بندے نے کہا کہ آلموسٹ 2 یا کم بیش گھوڑے تھے۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ پھر انہیں پوچھا کہ مسلمانوں کے پاس اونٹ کتنے تھے؟ پھر انہیں کہا کوئی 70 کیمل ہوں گے۔ ابو سفیان نے مین روڈ چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا تو مسلمانوں سے بچ کر بھاگ گیا۔ The caravan is safe, so there is no need to fight. Not fight. آپ تو لڑائی کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قافلہ بچ گیا۔ لیکن تکبر و غرور کی وجہ سے ابو جہل نے کہا کہ اگر قافلہ بچ گیا تو ہم مسلمان چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ ایک ایک بندے مارنے کے لیے ہمارے ساتھ 3 لوگ موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی پہلی کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جگہ اللہ کے کہنے پر چوز کیا یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میں نے مشورے سے ہی چوز کیا۔ تو صحابی نے کہا ہم آگے جا پڑاؤ ڈالے، وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور دشمن قبضے سے بھی روک سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا مشورہ بہت پسند آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات میں اس جگہ سے اس جگہ کو تبدیل کیا۔ دوسرے دن ابو جہل کا فوج سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ ویری رچ مکن بزنس مین اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے ہم سے آ کر لڑائی کر سکے۔ مدینہ کی 3 انصار اسے لڑائی کے لیے سامنے آئے تو عتبہ نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائی کے سار کاٹنے ہے کہ اس نے ابا و اجداد کے مذہب سے بغاوت کی۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 ایئر اولڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی، اس کا بیٹے تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کے فوج میں تھا، اس کے سامنے بھائی، باپ اور چاچا مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کے فوج میں ہی تھا۔ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ ہماری فوج دشمنوں کے خلاف بہت چھوٹی ہے تو انہوں نے دفاعی نظام اختیار کی۔ تو اس وقت میں ابو جہل فل فلیج حملے کا حکم دیا تو اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، وہ ختم کر کے چلے گئے واپس، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر مسلمان کے بدلے میں 5 کافر مرنے لگے۔ کافروں کا فوج پیچھے ہٹے اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یہ ہم سے 3 گنا کم ہے اور یہ کیسے ہوا، اور اپنے جگہ پر قائم ہے، یہ کیسے ہوا؟ اور پھر مسلمانوں نے اپنے صفوں کو بدلا، فریش لوگ آگے صف میں آئے۔ ابو جہل نے دوبارہ فل فلیج حملے کا حکم دیا اور پھر وہی ہوا۔
काफिरों का फौज पीछे हटने लगे, लेकिन इस बार मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया और काफिरों ने बदर छोड़कर भागने लगे। अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिछले 60 साल में मक्कन कुरैशों की कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी। ऑलमोस्ट 65 साल पहले अब्राहा की 60,000 फौज उन्होंने हराया था। तो इसकी वजह से पूरी अरब ने कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का की कुरैश 313 लोगों से हार गए। पहले जो लोग जंग से भागकर मक्का पहुंचे तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगी कि ये वो जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके हैं। एक मशहूर वेस्टर्न स्टूडेंट लिखते हैं कि जंग बदर से पहले अरबों मोहम्मद को एक कमज़ोर आदमी समझते थे, जिसने अपने लोगों ने निकाल लिया था और दूसरों से मदद मांगता फिरता। लेकिन जंग बदर के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गया, क्योंकि उन्हें अपने से 3 गुना बड़ी फौज हरा कर दिखाया। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन मनाते थे। और जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर को दाखिल हुए तो उनको पता चला तो उन्होंने बहुत प्यारी बेटी रुक़ैया, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, कुछ ही दिन पहले फौत हो चुके थे। इस बात से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुख हुआ। लेकिन मुसलमानों खुशी और सेलिब्रेशन बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने गम का जिक्र किसी से नहीं किया। और ये सेलिब्रेशन ज़्यादा टाइम चल भी नहीं सकती, क्योंकि इस बार अबू सुफियान ने 3000 फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी।